بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب جو تتمے کے طور پر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ مطلب ہے. دیکھیں، ایک نکتہ ہے، علماء علم کو ان 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: علم حسی، علم خیالی، علم وہمی اور علم عقلی، جیسے آقا نے یہاں پر بھی لکھا ہے. لیکن اوپر والی کتابوں میں جائیں نا، وہاں پر صرف ایسے کہتے ہیں. علم کے 3 مرحلے ہیں: علم حسی، علم وہمی اور علم عقلی. کیونکہ علم خیالی وہی علم حسی ہے، تفاوت فقط اس شیء محسوس کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. ایک یہ مطلب. دوسرا مطلب ذکر کرتے ہیں انسان کے حواس باطنہ. جیسے عرض کیا تھا کہ انسان کے 5 ظاہری حواس ہیں، اسی طریقے سے انسان کے 5 باطنی حواس بھی ہیں. کیا ہے آقا؟ 5 باطنی حواس ہیں. ان 5 باطنی حواس کو ایسے بیان کرتے ہیں، دقت کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو 5 حواس باطنی ہیں ان کا تعلق جزئیات کے ادراک کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے آقا؟ جزئیات کے ادراک کے ساتھ ہے. خوب، وہ جزئیات 2 طرح کی ہیں، یا معانی کے قبیل سے ہیں یا صور کے قبیل سے ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا، جو جزئیات ہیں یا معانی ہیں یا صور ہے. جو شے صور کو درک کرے اس کا ایک نام، اور جو شے معانی کو درک کرے اس کا دوسرا نام. ٹھیک ہے؟ ایک قوت وہ ہے جو صور کو ادراک کرتی ہے، ایک قوت وہ ہے جو معانی کو ادراک کرتی ہے، اور ایک اور قوت ہے جو صور کے لیے حافظے کا کام دیتی ہے، اور ایک قوت وہ ہے جو معانی کے لیے حافظے کا کام دیتی ہے. 4 قوتیں بن گئی نا. ایک قوت جو صور کو درک کرے، دوسری جو ان صور کو حفظ کرے، اسٹور کرے اپنے پاس. ایک قوت کہ جو معانی کو درک کرے، اور دوسری قوت جو ان معانی کو اپنے پاس اسٹور کرے، حفظ کرے. 4. 5ویں ایسی قوت ہے جو ان اسٹور شدہ قوتوں میں آ کر تصرف کرتی ہے. 5 قوتیں بن گئی نا. یا اللہ. ایک قوت کہ جو صور کو ادراک کرتی ہے، اور دوسری قوت ان صور کو حفظ کرتی ہے. تیسری قوت معانی کو ادراک کرتی ہے، اور چوتھی قوت معانی کو اپنے پاس اسٹور کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. اور 5ویں قوت ایسی ہے جو ان اسٹور شدہ قوتوں میں آ کر تصرف کرے. درست ہے آقا؟ ان کے نام میں لکھ دوں آپ کو، کل بھی لکھ کر دیے. یہ 5 قوتیں جن کے نام لکھیں: حس مشترک، قوت خیال، قوت واہمہ، قوت حافظہ اور قوت متصرفہ یا متخیلہ. دونوں ایک چیز کا نام ہے. حس مشترک صور کو درک کرتی ہے. صحیح آگا؟ حس مشترک کیا کرتی ہے؟ صور کو درک کرتی ہے. اور اس کے بعد جو قوت خیال ہے ان صور کو اپنے پاس حفاظت سے رکھتی ہے. ایسے سمجھے محفظہ ہے،
حافظہ ہے، جو صور کو جہاں پر حفظ کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قوت خیال۔ اگر قوت واہمہ معانی جزیہ کو ادراک کرتی ہے، اور قوت حافظہ ان معانی کو اپنے پاس اسٹور کرتی ہے، درست ہے، محفوظ کرتی ہے۔ اور قوت متصرفہ جو خیال اور حافظے میں صورتیں موجود ہیں ان میں تصرف کرتی ہے۔ روشن ہو گیا آقا؟ یہ 5 حواس باطنہ انہی کو کہتے ہیں۔ آخری بات کو اگر دوبارہ قوت متصرفہ کیا کرتی ہے؟ جو آپ کے خیال میں چاہے صور ہو، چاہے آپ کے حافظے میں جو معانی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ھذا الضوء انور من الاخر، یا مثلا محبت کا رنگ بنا دیتی ہے اپنے ذہن میں کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ یہ جو مختلف خیالات جن کو آپ اردو میں خیالات کہتے ہیں، یہ بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ جوڑنا، بعض چیزوں کی طرف نسبت دینا، ایسے درست ہے۔ یہ علم اس میں ہے نا آقا، علم وہمی میں آئیں گی یہ ساری، علم وہمی میں واہمہ آئے گی یہ ساری، کیونکہ صور اس کو درک معنی کو درک کر رہے ہیں نا، درک سب تو نہیں نا، صور کو درک کرے ایسے مشترک، معنی کو درک کرے یہ قوت واہمہ، کیونکہ صور اور معنی دونوں علم وہمی کے تصورات میں نہ معانی فقط علم اس میں واہمہ میں آتا ہے، علم وہمی میں آتا ہے۔ یہ حافظہ بھی اس میں ہوگا پھر استاد؟ حافظہ واہمہ یہ اصطلاح ہے، یہاں پر جو حافظہ کہتے ہیں نا، یعنی جو معانی کو اسٹور کرتا ہے، جو قوت واہمہ درک کرتی ہے اور جو اس کو اسٹور کرے، اپنے پاس محفوظ کرے، اس کو حافظہ کہتے ہیں۔ جی عزیزم، معانی که میگید اینا کلی و جزئی هر دوتا با هم؟ نہ فعلاً باعث منفقت در جزیات ہے، کلیات نہ، کلی ادراک کلی کار عقل ہے۔ ان کلی یہ جتنی بھی ہم قوتیں آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا کام فقط جزیات کو درک کرنا، کلی کو درک کرنا عقل کا کام ہے، درست ہے۔ اچھا، حصے مشترک ایسے سمجھے، ہمارے یہاں آغایون اور اساتید مثال دیتے ہیں، معمولاً کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک حوض بنا ہوا ہے، جس حوض کے اندر آپ نے 5 نل لگائے ہوئے ہیں، 5 جگہوں سے نل لگائے ہوئے ہیں، اور ان 5 نلوں سے اس میں پانی گر رہا ہے، تو یہ حصے مشترک اس حوض کی طرح ہے جس میں 5 نل آ کر پانی گراتے ہیں۔ حصے مشترک آپ کے وجود کی وہ قوت ہے کہ آپ کے جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، جہاں پر آ کر اپنی تصویر کو رکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حصے مشترک۔ یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں بنتاسیہ۔ اللہ، اس کا نام تو مشہور ہے، دوسروں کا نام نقل نہیں ہوا کتابوں میں، اس کو بنتاسیہ کہتے ہیں، درست ہے۔ اچھا، ایک اور نکتہ بھی کہہ دوں یہاں پر، اس بات کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ یہ بریکٹ میں ہو آپ کے لیے، تاکہ آئندہ کے لیے تھوڑا سا زمینہ بھی روشن ہو۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفاتیح الغیب میں کہتے ہیں، اگر یہ جو آپ نے سنا ہے نا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، وہ کون سے ہیں؟ 5 حواس ظاہرہ، 5 حواس ظاہرہ، ایک حصے مشترک، ایک علم واہمی جو قوت واہمہ ہے، یہ 5 حواس ظاہرہ، حصے مشترک اور قوت واہمہ، یہ 7 دروازے جہنم کے دروازے ہیں۔ خوب آگا، جہنم قیامت کے دن کوئی ایک کھڈا بنا ہوا نہیں ہے جہاں پر آگ جل رہی ہے، خوب جہنم انسان خودش درست میکنے، خود بناتا ہے اپنے لیے، اور اس جہنم کے دروازے یہ 7 دروازے ہیں۔ خوب یا انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، یا اپنے کانوں کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، یا اپنی زبان کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ 7 دروازے ہیں جہاں سے انسان جہنم میں ورود کرتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے، 7 دروازے یہی ہے، 8واں دروازہ عقل ہے۔ خوب یہ 7 دروازے ایسے ہیں جو مشترک ہیں، جنت کے دروازے بھی ہیں، جہنم کے دروازے بھی ہیں۔
آگا یہی آنکھ، اس سے انسان جہنم میں بھی داخل ہوتا ہے، اسی سے انسان جنت میں بھی داخل ہوتا ہے. اسی آنکھ کے ذریعے سے نامحرم کو دیکھ رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے. اسی آنکھ کے ذریعے سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے. عقل جہنم کا دروازہ نہیں ہے، عقل فقط جنت کا دروازہ ہے، کیونکہ عقل معصوم ہے. عقل معصوم ہے. البتہ بہت ساری جگہوں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے. قوت واہمہ کو عقل سمجھ لیتے ہیں، قوت خیال کو عقل سمجھ لیتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں ہم لوگ. اما خود جو اصل عقل ہے وہ حجت باطنی ہے. وہ جیسے امام معصوم ہوتا ہے ایسے ہی عقل بھی معصوم ہے. البتہ وہ عقل ہو، نہ کہ عقل کو آپ ملا دیں کس کے ساتھ؟ قوت واہمہ کے ساتھ، قوت خیال کے ساتھ. اکثر ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہوتی ہے، ایسے کرتے ہیں. وگرنہ عقل بعض آغایون کی تعبیر کے مطابق جس طریقے سے نبی یا امام عقل خارجی ہے، اسی طریقے سے عقل رسول، نبی اور امام باطنی ہے. دونوں حجت خدا ہیں. اللہ یہ ایک مطلب تھا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ آئندہ مباحث میں معارف میں ضرور پڑھیں گے. ہم لوگوں نے جنت اور جہنم اور پتہ نہیں ان چیزوں کی عجیب و غریب تصویریں بنائی ہوئی ہیں. حرفہ چیزیں دیگری آغا. آغا تو وہ جنت کا باغ ہے جس میں امام علی کا نام لکھا ہوا ہے. بھلے وہ کون سا باغ ہوگا؟ وہ جو جنت میں ہے. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں، یعنی آپ لوگوں، ابھی نکل نہ جاؤں باہر کہ انشاءاللہ واپس آتا ہوں. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا یہ سب کچھ بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل ایک سفید اور چٹیل میدان بن جائے گا. پھر یہاں پر مثلا ایک جنت بنے گی، جہنم بنے گی. ہم لوگوں نے ایسے تصویر بنائی ہوئی ہے. دنیا تو ختم ہوگی نا، دنیا ختم ہوگی، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے عام طور پر جو تصور ہے ایسے ہے. یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جہنم کب آئے گی، جنت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی، آیا جنت ہے یا جہنم نہیں ہے. اس کو ہم اس عمود زمان میں قرار دیتے ہیں. یعنی ایسے عمود زمان آپ بنائیں اس طریقے سے، اس میں آپ جنت اور جہنم کو ڈھونڈتے ہیں، اس میں آپ حشر کو ڈھونڈتے ہیں. اما قرآن جو آخرت کا تصور دیتا ہے وہ تصور یہ نہیں ہے. آخرت اسی دنیا کے باطن کا نام ہے، اسی دنیا کے باطن کا نام ہے. ایسے عمود زمان میں نہیں ہے، اسی دنیا کا باطن ہے. لہذا آج بھی آخرت موجود ہے. حرف عجیبی میزنم میندونم کے عجیب میزنم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے تو وہ جنت میں داخل ہوئے، جہنم میں داخل ہوئے. جہنم کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا. خوب یعنی جنت و جہنم تو ہوئی نہیں ہے. پیغمبر کس جنت میں گئے؟ کون سے جنتیوں کو دیکھا؟ کون سے جہنمیوں کو دیکھا؟ یعنی اس کا مقصد ہے کہ جنت و جہنم داریم الانا موجود ہے نا. خوب یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تصویر ہے؟ کہ حقیقت یہ کہ ان مباحث میں جتنا انسان عمیق ہوتا ہے، جتنا انسان گہرا ہوتا ہے، خوب وہاں پر انسان کے لیے بہت سارے معارف کھلتے ہیں. اور اس کے لیے، ان مباحث کے سمجھنے کے لیے، اگر جنت کا راستہ انسان کے اپنے وجود سے گزرتا ہے، جہنم کا راستہ انسان کے اپنے وجود سے گزرتا ہے، جنت کے دروازے انسان کے اپنے وجود سے نکلتے ہیں، جہنم کے دروازے واقعا انسان کے اپنے وجود سے نکلتے ہیں. خوب ہر فہمین ہے. یہ وہ دقیق نکات ہیں، عمیق نکات ہیں کہ جن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ شد بریکٹ کہ ہم باہر نہیں نکلے تھے کافی دنوں سے، تو ہمارا بھی دل مچل رہا تھا کہ تھوڑے سے نکلے نہ، لیکن ان منطق کو، ان چیزوں کو، یہ ان چیزوں کے لیے اہم مقدمہ ہے. آپ کی دید کو عمیق کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بیچارے ان ظواہر پر، یعنی میں بہت سارے ایسے علماء جانتا ہوں کہ جن کی فکر اسی گلی کوچے والے بندے کی طرح ہے. انہوں نے عجیب و غریب قسم کے خدا بنائے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی جنت بنائی ہوئی ہے. پھنس جاتے ہیں. یعنی اگر جیسے عامیانہ تصور جنت اور جہنم کا ہزاروں اعتراضات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہی نہیں ہیں. مولوی صاحب بیان کریں کہ جنت میں مرد کو حور ملے گی، خاتون کڑی ہو جائے، میرے لیے کیا؟ اب پھنس گیا، اب کیا کریں؟
لائیں نہ لائیں کہاں جائیں, یہ مصیبت ہے نا. خاتون کہہ کہ بھائی میں نے کون سا ایسا جرم کیا کہ دنیا میں بھی تمہیں بھگتوں آخرت میں بھی تمہیں بھگتوں. خوب آگا بریکٹ بند. آتے ہیں اصل درس کی طرف. بس علم کے ابھی تک ہم نے 3 مراحل ذکر کیے, علم حسی, علم خیالی, علم وہمی. ایک اور مرحلہ جس مرحلے میں انسان حیوانات سے بالکل جدا ہو گیا, اب تنہا ہے, وہ ہے علم عقلی یا علم فکری. آگا اس پورے صفحے کا خلاصہ ایک جملہ, علم عقلی یعنی وہ علم جو انسان قوت عقل کے ذریعے سے درک کرتا ہے. قوت عقل کے ذریعے سے کیا درک کرتا ہے؟ آگا قوت عقل کے ذریعے سے معانی کلیہ کو درک کرتا ہے. قوت عقلی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ معانی کلیہ کو درک کرتا ہے. آگا معانی کلیہ کو درک کرتا ہے, ایک کا. 2 معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے, معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے. خوب یہ علم فکری اور عقلی ہے. حیوان کلی کو درک نہیں کر سکتا, حیوان کبھی بھی معلومات سے مجہول کی طرف نہیں جا سکتا, نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا. خوب یہ علم عقلی ہے, یہ علم فکری ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. انسان اس وادی میں جتنا جائے گا اور زیادہ انسان کے لیے نئے نئے زاویے کھلتے جائیں گے. یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں اس کی حد نہیں, جتنا غور کریں گے اور نئی باتیں اور نئی باتیں اور نئی باتیں. درست ہے. یہ علم عقلی ہے. خلاصے علم عقلی یعنی جہاں پر انسان کلیات کو درک کرتا ہے اور معلومات سے مجہول کی طرف جاتا ہے. کل اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے آگا علم فکری اور علم عقلی کیا ہے, تو آپ کہیں گے وہ علم کے جس میں انسان کلیات کو درک کرتا ہے اور معلومات سے مجہول کی طرف جاتا ہے. اور یہ کام حیوان نہیں کر سکتا, یہ کام فقط انسان کا ہے. سوال, اگر کلی کیسے ادراک کرتا ہے انسان, کلی کو کیسے سمجھتا ہے؟ بھائی ابھی تک جو ہم نے کہا حواس خمسہ کے ذریعے سے تو ہم جزیات کو دیکھتے ہیں, پھر ان کی تصویر آتی ہے. خوب کلی چیز کو کیسے تصور کرتا ہے, وہ کہاں سے اس نے مفہوم لیا؟ سوال تو میرے خیال میں سمجھ میں آنے والا ہے نا. خارج میں زید ہے, امر ہے, بکر ہے, کلی انسان تو نہیں ہے. ہے ایک شے ہے کہ جس کو آپ کہیں یہ کلی انسان ہے, تمام افراد پر صادق آ رہی ہے, اور خارج میں یہ ہے, ایسے تو نہیں. پھر کلیات کو کیسے انتزاع کرتے ہیں آپ, کیسے سمجھتے ہیں؟ جواب, کلیات کو ہم سمجھتے ہیں کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ پہلے آپ جن جزئیات کو سمجھتے ہیں نا, عقل انسانی ان جزئیات کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیتی ہے, اور پھر جو ان کے اندر ایک مشترک معنی ہے وہاں سے ایک کلی مفہوم کو انتزاع کرتی ہے. مثلا زید, عمر, بکر, خالد, جتنے بھی انسان ایک ایک انسان کو درک کیا. زید کو بھی دیکھا, عمر کو بھی دیکھا, خالد کو بھی دیکھا, ان کو درک کیا میں نے. اب میں اپنے ذہن میں آ کر ان پر سوچتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جو ان کے درمیان مشترک ہے. اچھا زید و عمر و بکر و خالد و کوئی بھی, آگا اس میں حیوانیت ہے. آگا زید و عمر و بکر و خالد و کوئی بھی ہو, اس کے اندر ناطقیت ہے. بس حیوان ناطق ایک ایسا مفہوم ملا جو سب کے اندر مشترک ہے. اب کیا کیا, جزئیات سے ان خاص خصوصیات کو کاٹ کر وہ جو مشترک چیز تھی اس شے کو لے لیا. خوب جیسے ہی اس مشترک شے کو لے لیا, اس کو کہتے ہیں مفہوم کلی. دیکھا مفہوم کلی کیسے سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں نظریہ تقشیر. قشر کہتے ہیں چھلکے کو, تقشیر یعنی چھلکا اتارنا. مختلف جزئیات کو جو آپ درک کرتے ہیں ان میں سے جو ان کی خاص خصوصیات ہیں ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہے, ان خاص خصوصیات کے چھلکوں کو ہٹائیں
تو ایک کلی معنی آپ کو ملے گا. اسے کہتے ہیں کلی. روشن شدہ گا. اللہ انشاءاللہ تفصیلات بعد والے فلسفے کے مباحث میں آپ پڑھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلیات کو دوسرے طریقے سے درک کرتے ہیں، لیکن مشہور نظر یہی ہے جو یہاں پر آقا مظفر بھی اشارہ کر رہے ہیں. دوبارہ بتا دیں کہ کلیات کو کس طریقے سے درک کرتا ہے. جزئیات کو جزئیات سے مشترکات کو انتزاع کرتے ہوئے مفہوم کلی کو درک کرتا ہے. عبارت کو دیکھیں یہ تھوڑی سی. ثم یذهب ہوا یعنی انسان، پھر یہ انسان جاتا ہے فی طریقے ہی اپنے راستے میں، جس راستے پر چل رہا تھا نا، علم حسی، خیالی، وہمی. اب یہ کیا ہے، انسان اپنے طریقے میں جاتا ہے وحدہ، اب تنہا ہو گیا بیچارہ. متمیزاً عن الحیوان، حیوان سے جدا ہوتے ہوئے، در حالی کہ یہ حیوان سے جدا ہوتے ہوئے اپنے طریقے کو، راستے کو ادامہ دیتا ہے، آگے چلتا ہے. بقوت العقل والفکر، اپنی عقل والی قوت کے ذریعے سے، اپنی فکر والی قوت کے ذریعے سے، اس کے ساتھ انسان کیا نکلتا ہے، آگے چلتا ہے. بقوت العقل وہی بائے مصاحبت ہے. دیکھیں اس قوت عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ انسان اب تنہا آگے نکلتا ہے. اگر وہ قوت عقل اور فکر کے التی لا حد لہا ولا نہایت، ایسی قوت عقل کے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا سوچیں گے اتنی نئی راہیں ملیں گی. صحیح ہے. فیدیر بہا، پھر گھماتا، ادارہ یعنی وہی چلانا، گھمانا. درست ہے. ادارے کو بھی ادارہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ اس سسٹم کو چلانے والا ہوتا ہے. مدیر بھی اسی اعتبار سے مدیر ہے کہ اپنے اس سسٹم کو گھما رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، سب کو گھما رہا ہوتا ہے. فَيُدِيرُ بِهَا، پھر انسان اس قوت عقل کے ذریعے سے گھماتا ہے کسے، دفت مدرکات ہی یا مدرکات ہی، مدرکات ہی اس میں مفعول پڑھے، دفت مدرکات ہی، اپنے تمام مدرکات کو قوت عاقلہ کے ذریعے سے گھماتا ہے. دفت یعنی یہاں پر آپ ترجمہ کریں تمام، ورنہ دفع کا لغت میں معنی ہے الواح من الخشب، لکڑی کے مختلف تختیاں، یہ لغوی معنی یہ ہے. لیکن یہاں پر مراد ہے یعنی تمام. قوت عاقلہ کے ذریعے سے انسان اپنے تمام مدرکات کو چلاتا ہے، گھماتا ہے. حال مدرکات الحسیت والخیالیت والوہمیہ، وہ مدرکات چاہے حسی ہوں، چاہے خیالی ہوں، چاہے وہمی ہوں، سب کو اس قوت عاقلہ کے ذریعے سے چلاتا ہے. آغا ہم انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنے مدرکات کو واقعاً قوت عاقلہ کے ساتھ چلائے، لائق بھی وہی ہے انسان کہلانے کے. اما اگر کسی بندے نے اپنی تمام باغ ڈور خوب خواہشات نفسانی کے حوالے کر دی ہو تو وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے نا. کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنے ہی ایسے موارد ہیں جہاں پر عقل اسیر بن جاتی ہے، ہوا و ہوس امیر بن جاتی ہے. خوبوندی کے انسان نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کے جانور ہے. وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْهَا عَنِ الْفَاسِدِ، پھر انسان ان مدرکات میں جو صحیح ہے اس کو تمییز دیتا ہے عن الفاسد، فاسد اور غلط سے. تمیز سے کیا مطلب؟ جدا کرنا، جدا کرنا، صحیح کو فاسد سے جدا کرتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وَيَنْتَزِعُ، دیکھیں آ گئی وہ بات، وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، اب کیا کرتا ہے، ان جزئیات سے معانی کلیہ کو انتزاع کرتا ہے، نکالتا ہے. التی ادرکہا، وہ جزئیات کے جن کو اس نے درک کیا، جن جزئیات کو اس نے درک کیا ہے ان سے معانی کلیہ کو انتزاع کرتا ہے، نکالتا ہے. فیتعقلھا،
پھر انسان ان معانی کلیہ کو تعقل کرتا ہے، سمجھتا ہے، وَيَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر قیاس کرتا ہے، بعض کو بعض پر نسبت دے. یقیس و یہاں پر نسبت دینے کے معنی میں مقایسہ کرنا، یعنی نسبت سنجی کرنا، نسبت دینا. وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَرَ، یہ قوت عاقلہ کے ذریعے سے انسان معلوم سے مجہول کی طرف جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اتنی سی عبارت کے اندر قوت عاقلہ کی 3 خصوصیتیں بیان کی. ایک، یہ قوت لامحدود ہے. 2، اس قوت کے ذریعے سے معانی کلیہ کو انتزاع کرتے ہیں. 3، اس قوت کے ذریعے سے معلوم سے مجہول کی طرف جاتے ہیں. وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَرَ، ایک معلوم سے دوسرے کی طرف جاتا ہے. وَيَسْتَنْتِجُ، نتیجہ لیتا ہے. وَيَحْكُمُ، پھر حکم لگاتا ہے، ایسے کرتا ہے. وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ قُدْرَتُهُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ، پھر کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے. ما شاءت لہو قدرتہ العقلیہ والفکریہ، اس کی قدرت عقلیہ اور فکریہ جس طریقے سے چاہے ویسے آ کر ان معلومات کے اندر تصرف کرتا ہے. روشن ہوا مطلب آج جان؟ وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ، فرماتے ہیں یہ علم کہ جو انسان کے لیے حاصل ہوتا ہے اس قوت کے بدولت، وَهَذَا الْعِلْمُ هُوَ الْعِلْمُ الْأَكْمَلُ، یہی وہ علم ہے کہ جو علم اکمل ہے، کامل علم ہے. الذی کان بہ الانسان انسانا، جس علم کی بدولت انسان بنتا ہے. لیکن اکثر ہم لوگ اسی علم سے دور ہوتے ہیں، اکثر ہم لوگ حیوانیت میں گھومتے ہیں. بقول آغا جوادی کے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، جانوروں کے بارے میں نا، کچھ ایسے جانور ہیں کہ جو پیٹ پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں. تو آغا کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی اس پیٹ کے لیے گزارتا ہے، یہ بھی در حقیقت وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، یہ بھی وہ جانور ہے کہ جو اپنے پیٹ پر چل رہا ہے. درست ہے. وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ، آغا اسی علم کے رشد کی وجہ سے، نمو یعنی رشد، بڑھنا. درست ہے آغا؟ نامی کو نامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ بڑھتا ہے نا، رشد و نمو کہتے ہیں اردو میں بھی. لِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ، اس علم کے نمو اور تکامل کی وجہ سے وضعت العلوم، علوم بنائے گئے. یہ جو مختلف علوم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسی علم عقلی اور علم فکری کے نمو کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے. وَأُلِّفَتِ الْفُنُونَ، مختلف مہارتیں یا فنون بنائے گئے. فن ویسے مہارت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر فنون اسی علوم کے معنی میں. وَبِهِ تَفَاوَتَتْ الطَّبَقَاتُ، اور اسی علم کی وجہ سے طبقات مختلف ہوتے ہیں. آغا یہ عالم ہے، آغا یہ طالب علم ہے، آغا یہ فلاں ہے، اسی علم کی وجہ سے. وَاخْتَلَفَتِ النَّاسُ، اور اسی علم کی وجہ سے لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں. وَعِلْمُ الْمَنْطِقِ وُضِعَ مِنْ بَيْنَ الْعُلُومِ لِأَجْلِ تَنْظِيمِ تَصَرُّفَاتِ هَذِهِ الْقُوَّةِ. آغا اب جب یہ تھوڑا سا آپ نے سمجھ لیا تو علم منطق کی حقیقت کو اور ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ علم منطق کو بنایا گیا ہے، ان تمام علوم میں سے علم منطق کو بنایا گیا ہے. کیوں؟ لِأَجْلِ تَنْظِيمِ تَصَرُّفَاتِ هَذِهِ الْقُوَّةِ، اس قوت عقلی کے جو مختلف تصرفات ہیں ان کو نظم و ضبط دیا جائے. ان کو کیا دیا جائے؟ نظم و ضبط دیا جائے. کیوں؟ خوفاً من تأثیر الوہم، ایسے نہ ہو کہ انسان کی عقل متاثر ہو جائے وہم سے. ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل پر قوت واہمہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ اثر ہو جاتا ہے. اس کی مثال دوں؟ مثال دیکھیں. اگر ایک بندہ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ ہے، خدا نخواستہ آپ سفر میں گئے، اس کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ. حالا آپ 2 بندے ہیں، وہ دوست جس کے ساتھ آپ گپے لڑا رہے تھے، جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا وہ اکیلا بندہ بیٹھا ہے. اب جیسے ہی رات ہوتی ہے آپ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اسے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے،
لیکن اب مر گیا ہے تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک جسم پڑا ہوا ہے میرے سامنے، بدن ہے، باڈی ہے کہ جو خود سے حرکت نہیں کر سکتی. جو باڈی خود سے حرکت نہیں کر سکتی وہ مجھے کیا کہے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. عقل تو ایسے کہتی ہے، لیکن قوت واہمہ آ کر یہاں پر بہت کام کرتی ہے، اس عقل پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آ کر اس مردے سے عجیب و غریب قسم کی شکل بنا دیتی ہے، جیسے ابھی کوئی نکلا، ابھی کسی نے مجھے کھا لیا، ابھی مجھے مارنے والا ہے. خب یہ کیا ہے؟ یہ اس قوت واہمہ کی تاثیر ہے عقل پر. عقل کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن قوت واہمہ کی اثر کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب قسم کی تصویریں بناتے ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بہت سارے لوگ اندھیرے میں ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوت واہمہ اور خیال عجیب و غریب قسم کی تصویریں بناتی ہیں. ابھی کوئی آیا، ابھی کوئی آیا. خوب عقل کہتی ہے کہ نہ، کچھ بھی نہیں ہے، روشنی کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ، ابھی کوئی مجھے مارنے والا ہے. تو علم منطق کو بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس جگہ پر یہ قوت واہمہ آپ کے قوت عاقلہ پر اثر انداز ہوئی ہے، اور کس طریقے سے آپ اپنی قوت عاقلہ کو کیا کریں؟ محفوظ رکھیں، اس کے تصرفات کو درست کریں. وَعِلْمُ الْمَنْطِقِ وُضِعَ مِنْ بَيْنَ الْعُلُومِ، علوم میں سے علم منطق کو بنایا گیا ہے. کیوں؟ لِأَجْلِ تنظیم تصرفات هذه القوة، اس قوت کے تصرفات کو منظم کرنے کے لیے. خوفاً من تأثیر الوہم، خوب اس ڈر سے کہ بابا کہیں ایسے نہ ہو کہ وہم آ کر اس میں اثر انداز ہو. والخیال، اور اس ڈر سے کہ کہیں وہم و خیال اس پر عقل پر اثر انداز نہ ہو. خوفاً من تأثیر الوہم والخیال علیہا، درست ہے کہ اس قوت پر یا اس تصرفات پر، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، لیکن اگر قوت پر کریں تو بھی ٹھیک ہے. اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں قوت واہمہ اور قوت خیالیہ آپ کے عقل پر اثر انداز نہ ہو. درست ہے آگا؟ وَمِن ذِهَابِهَا خَوْفًا مِن تَأْثِيرِ الْوَهْمِ وَخَوْفًا مِن ذِهَابِهَا فِي غَيْرِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لَهَا، اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ قوت عاقلہ صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے راستے پر نہ چلی جائے. درست ہے آقا؟ بھلے آقا جان، اکثر جو ہماری مصیبت ہے نا وہ اس قوت واہمہ اور قوت خیال کی وجہ سے ہے. مرحوم حاجی سبزواری، نام سنا ہے نا آپ نے؟ ملا حاجی سبزواری بہت بڑی شخصیت ہے جن کا کتاب بھی ہے شرح منظومہ. ان کی ایک اور کتاب ہے اسرار الحکم، فارسی زبان میں. اس کے ایک مطلب یہاں پر آقا فیاضی نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قوت واہمہ اور قوت خیال کتے کی طرح ہے. بہت پیارا مطلب ہے، کلب کی طرح، کتے کی طرح. اگر کتے کی تربیت کرنی پڑتی ہے، درست ہے. شکاری بندہ جو اپنے پاس کتا رکھتا ہے نا آگا، وہ کلب معلم ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو وہ صحیح طریقے سے شکار نہیں کرے گا یا شکار کو کھا جائے گا. خوب یہ قوت واہمہ اور قوت خیال بھی ایسے کلب ہے، اما ان تربیت میخواد. اگر یہ قوت واہمہ اور قوت خیال تربیت شدہ ہوں تو یہ کلب معلم ہے، ان کے ساتھ آپ شکار کر سکتے ہیں، حقائق کو شکار کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی تربیت نہ کی تو خود آپ کو کھا جائیں گے، انسان کو خود کھا جائیں گے. یہ جو نیچے آقا نے حاشیہ نقل کیا آقا فیاضی نے، یہی مطلب ہے. اور یہی وہ شیطان ہے جو انسان کے وجود میں بیٹھا ہوا ہے. یہ قوت خیال واہمہ ایک حقیقی شیطان ہے اور ایک انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. روایت میں کہ ہر انسان کے لیے ایک شیطان ہے. خوب شیطان یہی قوت واہمہ اور قوت خیال ہے. انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اپنے وجود کا، اس کے اپنے اندر جو شیطان ہے وہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے. اگر یہ قوت واہمہ اور قوت خیال میرے سامنے تسلیم ہو جائیں تو میں خود بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں. اگر میں قوت واہمہ اور قوت خیال کے سامنے تسلیم ہو گیا تو ایسے سمجھیں
کہ دیکھیں میں نے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دیا. یہ بہت عجیب ہے انسان کے اندر. وہ جو روایت ہے کہ پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں، کہا پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے شیطان ہوتا ہے. تو بہرحال کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا آپ کے لیے بھی ہے؟ کہا کہ بھلے ہے، لیکن وہ میرے سامنے تسلیم ہے. خوب یہی قوت واہمہ ہے، یہی قوت خیال ہے، تسلیم ہے. وہ قوت خیال اور واہمہ میری عقل کی رعیت ہے، امیر عقل ہے. درست ہے، وہاں پر بہت اچھا کام ہوتا ہے. اما اگر آپ کے وجود کی مملکت کا امیر اور رئیس قوت واہمہ اور قوت خیال ہو تو دنیا و آخرت برباد. درست ہے. خوب دیکھیے، آج میرا ارادہ تھا کہ تعریف العلم کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن چلے انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا تھوڑا سا آہستہ آہستہ منطق کو بھی اسپیڈ دیں گے، تیز چلیں گے. اور انشاءاللہ کہ دیکھیے خیر ہے، مطلب وغیرہ اگر کوئی ہو سوال وغیرہ تو کرے، اگر نہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو یہاں پہ حد لہا اور نہایت لکھا ہے عقل کے بارے میں، عقل تو رک جائے، ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے، اس سے آگے عقل کا بھی کام نہیں. کہتے ہیں نہیں، عقل نہیں رکتی. تو پھر جنت الجہنم کا تصور، جنت الجہنم کا تصور، جنت الجہنم کا تصور، جنت الجہنم کا تصور.